وہ کیا ہے؟ علم دین کی کچھ باتیں ان سے حاصل کر لیں۔ اور یاد رکھو دنیا کی ساری دولتیں اکٹھی کر لی جائیں، قرآن کریم فرقان حمید جو دولت عظمیٰ ہے نا، اس کا عشر عشیر تو کیا، بلکہ اس کے مساوی کوئی عدد ہی ایسا نہیں ہے میں جس کو بولوں، تو وہ ساری دولتوں سے بڑی دولت قرآن کا علم ہے۔ ان کے پاس آؤ گے تو جیسے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں، اللہ رب العزت تمہیں بھی رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔ اور مولانا رومی علیہ الرحمہ نے تو بڑی لطف کی نکتہ کی بات اور بڑی آسان کر دی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ منازل طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مقام قرب کا بانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں جو تمہیں یہ نزدیکیاں دلانے میں ذریعہ اور وسیلہ بنے، اور ان وسائل اور ذرائع سے وہ جو مشکل ترین جگہیں اور منزلیں ہیں جن کا طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تمہیں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کا راہ کیا بتایا ہے، وہ بھی وہی راہ ہے کہ ان کے پاس آؤ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرما دیا، معرفت جن کو حاصل ہے، معرفت ذات خداوندی، معرفت ذات صفات خداوندی جن کو حاصل ہو چکی ہے اور مقام قرب پا چکے ہیں، ان کے پاس آؤ۔ اور فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اون نشینت درمیان اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا قرب پائے تو کیسے پائے گا؟ بڑی مونچھیں رکھ کر، دین سے دور ہو کر، دین سے ہٹ کر، شریعت کی مخالفت کر کے؟ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اسے کوئی قرب ملے۔ قرب خداوندی اسے ملے گا جو قرب پانے والوں کے نزدیک ہو جائے۔ اب وہ یعنی ان کا قرب پانے میں جو مشقت طے کی جائے گی وہ کفارہ ذنوب بھی بنتی ہے۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہر وقت آپ نے مطلب آپ کے ذہن میں ہوگی اور کئی دفعہ سنی ہوگی۔ 100 بندے مارے تھے اس نے، 100 قتل کیے تھے۔ جب 99 اس نے کر لیے نا تو ایک خشک ملا سے پوچھا، ملاؤں میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، جس طرح کی ہوا دیکھی ادھر چل گیا، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگوں کو ہدایت کیا دیں گے بھی جو خود مطلب پرست ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک ایسے کسی ملا سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے؟ تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو نے 99 بندے مار دیے اور اب پھر توبہ جو ہے وہ تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا چلو 99 ہو گئے، اس نے مجھے مایوس کر دیا ہے تو دل تو میرا دکھا ہے، میرے تو ضمیر نے مجھے ملامت کیا تھا اور میں کوئی راہ اور کوئی صورت ڈھونڈ رہا تھا کہ میری معافی کی کوئی صورت بنے، لیکن اس نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اور یہ ہے کہ جب سنچری مکمل ہو گئی تو 100 کا قاتل بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ عرصہ گزرتا رہا تو اندر ایک شے ہے نا، اس نے پھر ملامت کیا۔ بس یہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یہ اندر والا نہ مرے کسی کا، یہ جب مر جاتا ہے تو سمجھو پھر تو مر گیا۔ ہاں اگر 100 قتل کرنے کے بعد بھی اندر کوئی شے ہے اور وہ ملامت کر رہی ہے، ضمیر زندہ ہے، تو اچھائی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جو دنیا کی طرف بھاگنے والے ہیں ان کا اندر کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، وہ مردہ دل ہو جاتا۔ اچھا پھر ملامت ہوئی تو کسی ایسے کے پاس گیا جو اللہ والوں کو ماننے والا تھا۔ یعنی حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اس نے رہنمائی ادھر کر دی تھی، تو لہذا اللہ والوں کی طرف جانے کی رہنمائی کرنے والا بابوں کو ماننے والا ہی ہوگا نا کوئی، جنہیں سمجھ آئی بولو ذرا۔
اور اس بات پر جب سمجھ آ جائے اس وقت کہہ دینا۔ ایک ایسے کے پاس گیا جو اللہ والوں کا ماننے والا تھا، کیوں اس کی رہنمائی سے لگتا ہے، اس نے کہا اذهب الى قرية فلانا، فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں کچھ اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جا ان کی طرف صبر کر، ان کی بارگاہ میں جب جا پہنچ، جیسے وہ کرتے ہیں ویسا کرتے رہنا، اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پتہ چلا وہ جو 100 قتل کرنے کے بعد بھی یہ مشورہ دے رہا ہے نا، وہ نہیں تھا جو بابوں کا منکر تھا، وہ تھا جو بابوں کو ماننے والا۔ ہماری قوم بڑی بلکھڑ ہے جی، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں، پاکستان کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں، پاکستان کو نوچا جا رہا ہے، لیکن ہماری عوام کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جو حقیقتاً ایسا ہو چکا ہے ہمارے یعنی نظروں کے سامنے جو چیز ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، گویا ہم اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ادھر چلا جا جہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اب بخاری کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب وہ چلا رستے میں درمیان ان 2 بستیوں کے، جہاں اپنی اس کی بروں کی بستی تھی، وہاں سے چلا تھا نیکوں کی بستی کے بالکل عین وسط میں، جب درمیان میں پہنچا نا تو موت کا وقت آ گیا۔ اب جب حملہ ہوا موت کا، سکرات موت طاری ہوئے، زمین پر گرا تو دل میں تو حب پیدا ہو چکی تھی نا، تو اس نے سوچا اب پہنچنا تو بہت مشکل ہے، اب میں کوشش کر لوں کتنا نزدیک ہو سکتا ہوں۔ سینٹر میں درمیان میں تھا، گرا اور دل میں خیال آیا پہنچنا تو اب مشکل ہو گیا، ناممکن ہو گیا، موت کے سکرات جاری ہو چکے ہیں، میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہو نہ ہو جتنی سکت اور قدر باقی ہے میں ان کے قرب کو تو پاؤں نہ ذرا۔ آیا ایک دفعہ بولو نا یار۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے سینے کے بعد زور لگا کے آگے کوشش کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو صرف ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کے۔ اب جب مر گیا تو فرشتے آ گئے، جہنم لے جانے والے بھی، 100 کا قاتل تھا، پہنچا تو نہیں نا، توبہ تو بھی نہیں نا۔ دوسرے بھی آگے جو جنتی فرشتے تھے کہ ٹھیک ہے 100 کا قاتل ہے، دل میں مکمل اور مصمم ارادہ تو کر لیا نا کہ نیک لوگوں کے پاس جاؤں گا، توبہ طائب ہو جاؤں گا۔ وہ بھی آ گئے، جھگڑا ہو گیا، اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو، جدھر کا نزدیک ہو ادھر والے لے جائیں، نیکوں کا نزدیک ہے تو جنت والے لے جائیں، بروں کے نزدیک ابھی ہے تو پھر فرشتے جہنم کے لے جائیں۔ ادھر حکم دیتا ہے ناپ لو زمین کو، ادھر طرفداری کرتا ہے، ادھر زمین کو حکم دے دیتا ہے، ادھر والی کو حکم دیتا ہے انتبادی تو دور چلی جا، اور نیکوں والی بستی کو حکم دیتا ہے کہ تو ذرا قریب آ جا۔ پتہ چلا جو دل سے ولیوں کا حبدار ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا طرفدار ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ وہ جو بابوں کو نہیں نہ مانتا تھا وہ آ گیا ادھر، ہم بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تھے حضور بابا جی سرکار سے، صحیح بخاری شریف کا درس لے رہے تھے، تو ایک بندہ وہ آ گیا جو بابوں کو نہیں مانتا تھا۔ انہوں نے کہا ساریاں گلاں چھڈو جی، اے جنتی دروازہ بابا فرید دا کتھے؟ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صحیح بخاری سے ثابت کر دوں تجھے؟ وہ اور پریشان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا فرید الدین کا دروازہ جنتی بہشتی اور بخاری سے ثابت؟ وہ بخاری پڑھا رہے تھے، حدیث نکالی، فرمایا یہ دیکھ 100 کا قاتل تھا، بنی اسرائیل کے ولیوں کے نزدیک گیا نہیں تھا، جانے کی کوشش کی تھی، پہنچا نہیں تھا، ایک بالشت نزدیک ہوا تھا، رب نے 100 قتل معاف کر دیے ہیں۔ بابا فرید تو امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے اولیاء میں سے ایک اعلیٰ ترین ولی اللہ کا نام ہے، بتا جو ان کی چوکھٹ پر پہنچ جائے رب کیسے کیسے گناہوں کا معاف کرتا ہے۔
برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑا بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں نیک بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔